مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما اما بعد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 16 اکتوبر 2025 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں آپ کی خدمت میں بیساکھی گراؤنڈ ڈیرہ اسماعیل خان میں عظیم الشان تاریخ ساز مفتی محمود کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند فرزندگان موجود ہیں۔ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کی دوسری اور تیسری نسل موجود ہے۔ میرے برادر مکرم شیر جمعیت زیغم اسلام مولانا راشد محمود سمرو اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ قائد پنجاب حافظ نصیر احمد آرآر بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میرے اپنے صوبے کی مکمل قیادت میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر اور پر اثر حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو آج دنیا صرف نام سے جانتی ہو، لیکن اہل تحقیق ان کا مکمل کردار جانتے ہیں۔ مفتی محمود صرف سیاست دان نہیں تھے، مولانا مفتی محمود مفسر قرآن بھی تھے، محدث حدیث بھی تھے اور فقیہ النفس بھی تھے۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو قرآن کریم پہ رب کریم نے اتنا عبور عطا فرمایا تھا کہ جب حضرت امام الہدیٰ مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے شیراوالا گیٹ کے اندر لاہور میں جو دورہ تفسیر پڑھایا جاتا تھا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے 10 دن کے اندر الحمد کی الف سے والناس کی سین تک مکمل قرآن پاک کی تفسیر سنائی ہے۔ 7 منازل، 114 صورتیں، 540 رکوع، 6500 سے زائد آیات پر قرآن کریم کی تفسیر، تشریح، وضاحت، ایکسپلینیشن سامنے رکھی۔ میرے دوستو، حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے سیاہ ستہ کی پوری تدریس کی ہے، صحیح بخاری کا درس دیا، جامع ترمذی کا درس دیا ہے، زاد المنتہی سے ترمذی شریف کے نام پہ مایہ ناز ترمذی کی شرح آج بھی موجود ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کے اوپر، علم فقہ کے اوپر، تفقہ اور افتاح کے اوپر بھی مکمل عبور تھا۔ آج 1 درجن سے زائد جلدیں مفتی محمود کے فتاویٰ پہ چھپ چکی ہیں۔ اس سے بھی زائد مضمون ابھی رہتا ہے، جن کو صفحہ کرتاس منتظر ہے کہ یہ بھی چھپ کے آئے۔ ڈی اے خان کے غیوروں، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی 1919 میں یہاں پنیالہ میں پیدائش ہوئی ہے۔ 14 اکتوبر 1980 کو حضرت مفتی محمود اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جب بنوری ٹاؤن کراچی اور اہل حق کا مرکز، اس میں حضرت مفتی محمود دین اسلام کے ایک اہم شعبہ، نماز کے بعد جس کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، زکوٰۃ پر بحث کر رہے تھے، علماء کی جھرمٹ میں بیٹھے تھے۔ وہاں فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین کے مجمع میں بیٹھ کے زکوٰۃ کے متعلق مفتی صاحب دلائل پیش کر رہے ہیں۔ این اس وقت اجل کو لبیک کہا ہے۔ میرے ساتھیوں، صرف بحث نہیں کر رہے تھے دلائل کی دنیا پہ، بلکہ اللہ کے راستے میں بھی تھے۔ جمعیت علماء اسلام بھی سیاست اسلامیہ کی نیابت میں اللہ کا راستہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب حج کے سفر کے راہی تھے۔ حج کے سفر کے لیے دیدار کعبہ، دیدار گنبد خضرا کی تمنا لیے کراچی میں موجود تھے۔
جہاں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میرے دوستو، مفتی محمود نابغہ روز شخصیت کا نام ہے، مفتی محمود تاریخ ساز شخصیت کا نام ہے۔ میرے دوستو، ایک عربی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ فرمایا رب کریم کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، رب کے بس میں ہے کہ اللہ تمام اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، خیروں کو کسی ایک شخصیت میں جمع کرنا چاہے تو جمع کر دیں۔ اس کی مکمل مثال اگر ڈی ای خان کے باسیوں دیکھنی ہے تو مولانا مفتی محمود میں نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء اسلام کے غیرت مندوں، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑا جب اس کو طوطی بولتا تھا۔ یاد رکھیں، بوریا نشین اٹھا تھا، مدرسے کی چٹائی سے اٹھا تھا، اس کے پاس اس طرح کی اس وقت لاڈ ہونے کی حیثیت یوں نہیں تھی جیسے بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ آپ کے تعاون سے، اللہ کی مدد سے اس آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جس بھٹو کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جس ذوالفقار علی بھٹو کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، تو مفتی محمود نے صرف شکست نہیں دی، شکست فاش دی تھی۔ میرے ساتھیوں، حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے لیے ہمارے اکابر، میرے والد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ، اسی طرح باقی حضرات، ان سب سے جو میں نے سنا، میں آپ کی خدمت میں اس لفظ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابا جی مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ ایک جملہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ حضرت مفتی محمود کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ مفتی محمود صاحب فرمانے لگے کہ جب میں قومی اسمبلی میں پہنچا میں بڑا حیران تھا، اللہ آپ نے یہاں بھجوا دیا، یہاں بدتمیزی کا ماحول، بد نظری کا ماحول، بے حیائی کا ماحول، کیا میں قاسم العلوم کی مسند حدیث پر آپ کو پسند نہیں تھا؟ آپ نے حدیث سے پاک کو پڑھانے کے بجائے مجھے اسمبلی میں بھیجا۔ فرماتے ہیں جب یہ وقت آیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مسئلہ ختم نبوت زیر بحث ہوا، قومی اسمبلی کے اندر قادیانیت کو بلایا گیا، پھر اس شعر نے نبوت کی وراثت میں تمام مسالک کو ساتھ لے کر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی قیادت کو لیے ہوئے حضرت مفتی محمود نے تاریخ کے صفحات میں وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، وہ انمٹ واقعات چھوڑے ہیں جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، ختم نبوت کی بات کو پیش کیا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور اس کی بدولت آج ہمارے آئین کے اندر، آج ہمارے قانون کے اندر، ملک کی مقدس آئینی دستاویز کے اندر قادیانیوں کو آئینی حیثیت دی گئی ہے۔ اور میں ایک لفظ میں پڑھوں، یہ بھی مفتی محمود کا کمال تھا کہ جب 7 ستمبر 1974 کا سورج چڑھا تو وہ اعلان کر رہا تھا اسلام جیت گیا ہے، کفر ہار گیا۔ میرے دوستو، مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ 9 مہینے صوبہ سرحد پر، اس زمانے میں جو آج کے پی کے ہے، اس پر 9 مہینے وزارت علیہ پر موجود رہے ہیں۔ اس 9 مہینے میں اس مرد کلندر نے جو انقلابی فیصلے کیے ہیں وہ بھی انمٹ نقوش میں تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حضرت مفتی محمود نے اردو زبان کو صوبائی قومی زبان قرار دیا تھا۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے شراب پر پابندی لگائی تھی، اور آج کے لوگوں میں شراب کا معاملہ عام ہے۔ کوئی شراب کی بوتل کہہ دے، کوئی شہد کی بوتل کہہ دے، لیکن مفتی محمود اس درویش کا نام ہے۔ وزارت اعلیٰ کے آفس میں تو چھوڑیں، پورے صوبے میں کسی میں جرت
हिम्मत, ताकत, सकत, कुव्वत नाम की चीज नहीं थी कि वो शराब का नाम ले सके। और मेरे दोस्तों, मैं कहां तक मौलाना मुफ्ती महमूद को खराज तहसीन पेश करूं। लोगों, मैं बात का खुलासा पेश कर रहा हूं। हमने अगरचे मौलाना मुफ्ती महमूद को नहीं देखा, लेकिन हमने मौलाना फजलुर रहमान को देखा है। हमने मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में मुफ्ती महमूद की जवानी देखी है, मुफ्ती महमूद का जज्बा देखा है, मुफ्ती महमूद की क़यादत देखी है। अगर कल खत्म नबुव्वत की जंग मुफ्ती महमूद ने लड़ी थी, आज उसके फर्जंद ने चीफ जस्टिस की आंखों में आंखें डालकर वही कटहरा था, वही अदालत थी, वही चैम्बर था, वही जगह थी जहां पर खत्म नबुव्वत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई, लेकिन आपके मेरे कायद ने, उम्मत के कायद ने, जमीयत के कायद ने, मिल्लत इस्लामिया के कायद ने वहां पर खत्म नबुव्वत का मुकदमा लड़के जहां रसूलुल्लाह की विरासत का हक अदा किया, वहां मुफ्ती महमूद के खून भी आपके सामने दलाल में रखा है। मेरे दोस्तों, मौलाना मुफ्ती महमूद अगर हमारे आइन के खालिकीन में नाम है कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माय लवली कंट्री आइन के बनाने वालों में है, तो जहां पर ये लफ्ज मौजूद है, तुम्हें मगरबी जमहूरियत में ये चीज नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान की जमहूरी आइन में है कि कुरान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, सुन्नत रसूल के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। ये इतनी बड़ी ताकत आज आपके और मेरे हाथ में दी है तो मुफ्ती महमूद ने दी है। कल मुफ्ती महमूद आइन बनाने वालों में थे, तो आज मेरे कायद ने भी आइन की हिफाजत की है। और आइन की जिद्दोजहद के लिए मौलाना ने नहीं देखा अपना कौन है, पराया कौन है, पुराने दोस्त कौन है, पुराने हमसाए कौन है। मौलाना फजलुर रहमान ने इसी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमत पेश की है। और मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूँ, मेरा माजी भी उजला था, मेरा मुस्तकबिल भी उजला है, मेरा हाल भी शानदार है। कल मुफ्ती महमूद ने सियासत की है मुल्क में उस तदब्बर के साथ, हिकमत के साथ, जहां दो नंबरी नहीं है, जहां करप्शन नहीं है, जहां फसाद नहीं है, जहां रिश्वत नहीं है, जहां किसी मजलूम का हक खाना नहीं है। तो आज जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती महमूद के उसी मिशन पे ठहरी है, उसी काज पे ठहरी है, उसी मौक़िफ़ और बयानिया पे ठहरी है। मेरी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान से लेकर आज मुफ्ती महमूद की तीसरी नस्ल तक हमने भी देखा है करप्शन से पाक होकर सियासत कैसे की जाती है, दो नंबरी से पाक होकर सियासत कैसे की जाती है, और अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने वसेब के लिए किस तरह लोगों की उमंगों की तर्जुमानी की जाती है। और अगर आपका साथ रहा, जितने हजरात बैठे हैं, इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल भी रोशन होगा। आप जितने साथी बैठे हैं, चलेंगे इंशाअल्लाह जमीयत उलमा के काज की तरफ। आइए तो हाथ खड़ा करके मेरी ताईद कीजिए। चलेंगे जमीयत उलमा की काज के साथ, कायदे जमीयत के संग चलेंगे, जमीयत के मौक़िफ़ पे चलेंगे। मैं इसी बुनियाद पे कहता हूँ, मेरा मुफ्ती कल भी जिंदा था, मेरा मुफ्ती आज भी जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला मुखालिफीन इंशाअल्लाह इनके साथ इकट्ठे होंगे। जलसों में बातें करना बड़ा तुम्हारा पन कहाँ है? तुम में जुर्रत, हिम्मत होती कोई एक चीज मेरी क़यादत के खिलाफ लाते। आज 12 साल से मेरा सूबा इन्हीं दो नंबरों के ज़ेरे कंट्रोल है। मेरी जमात की मरकजी क़यादत भी इसी सूबे से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन एक टेढ़ी का करप्शन का मामला भी ये साबित नहीं कर सके। और इंशाअल्लाह तुम नहीं कर सकोगे। तुम क्या हो? हमने तो तुम्हारे अंग्रेज के आकाओं को नजरों में नजरें डालकर बात की है।
جرت و ہمت سے بات کی ہے. یاد رکھے یہ معاملہ چلتا رہے گا. ہمیں علامہ اقبال نے پیغام دیا ہے, ہم اسی پیغام پہ ہیں. جھپٹنا, پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.